السلام علیکم، دس از عبدالحی خان۔ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی بات کر لی جائے موٹیویشن کے اوپر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ زیادہ تر فوکس میرا سیلف موٹیویشن پر رہتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ اگر سیلف موٹیویشن نہیں ہوگی تو بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، جن کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان بٹوین کہیں نہ کہیں ان کو ہم کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں سے تھوڑی بات کر لی جائے موٹیویشن کے اوپر، کہ کیسے سیلف موٹیویٹڈ رہا جا سکتا ہے اور کیسے آپ پروجیکٹس پر کام کر سکتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی کی طرف آپ آ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، موٹیویشن کے لیے جو ہے سب سے پہلے آپ کی زندگی میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈسٹریکشن ہے، آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ سب سے پہلے اپنی اس ڈسٹریکشن کو ختم کریں، تاکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کے اوپر، آپ کے کام کے اوپر کمپلیٹلی آ سکے۔ اکثر انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی وائسز ہوں، ساؤنڈز ہوں، آوازیں ہوں جو آپ کے روم تک آ رہی ہوں، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہو، کوئی ایسا کام رہتا ہو جس وجہ سے آپ اپنے مین ٹاسک پہ فوکس نہ کر پا رہے ہوں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کا وہ جو اکثر ہم ایسی روٹین میں ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا کام رہ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یار وہ کام میرا رہتا ہے، اور ہم اپنے اصل ٹاسک پر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو ایلیمینیٹ کریں، آپ وہ کام کمپلیٹ کر لیں۔ اور اگر آپ کے روم تک آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی آواز آ رہی ہے جس سے آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ والے روم میں کسی نے اونچی آواز میں گانے چلائے ہوئے ہیں، سانگز چل رہے ہیں، یا کچھ بھی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈسٹریکشن اگر آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس ڈسٹریکشن کو ختم کریں، تاکہ جو آپ کا مین گول ہے آپ اس کو اچیو کر سکیں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ موٹیویٹڈ رہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو پسند ہے، آپ اس میں کنسسٹنٹ رہیں، آپ مستقل اس چیز کو کرتے رہیں، نہ کہ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ چیز کریں پھر اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ ہے موٹیویٹڈ رہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں آپ کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کریں۔ تیسری چیز میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، ہر انسان کی زندگی میں یہ چیز بہت اہم ہے۔ آپ چاہے آپ بڑی عمر کے ہیں، چاہے آپ ینگ ہیں، یا آپ اسکول گوئنگ ہیں، آپ ٹین ایج میں ہیں، تو سب سے بہترین چیز ہے موٹیویٹڈ رہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کی روٹین میں ایکسرسائز پر بہت فوکس کریں۔ آپ یقین کریں، آپ کو ایک پرسنل سیٹسفیکشن محسوس ہوگی جب آپ ایکسرسائز کے اوپر فوکس کریں گے۔ آپ اپنی ڈیلی لائف کی روٹین میں
ایٹ لیسٹ 30 منٹس 40 منٹس یا ایٹ لیسٹ این آور آپ روز ایکسرسائز کریں. اس ایکسرسائز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں موٹیویٹڈ رہتے ہیں, آپ اپنے گولز کی طرف موٹیویٹڈ رہتے ہیں, اور آپ کے اندر ایک ایم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو اچیو کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ہیلتھ. آپ جب تک صحت مند نہیں ہیں آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں آ سکتے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کو زندگی میں چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اپنی ہیلتھ پر فوکس کرنا ہے بہت زیادہ. ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اس میں اگر دیکھیں تو جیسے گرمیوں کا موسم ہے, آپ ہائیڈریٹڈ رہیں, آپ 8 گلاس پانی روز پئیں. اس سے آپ کی جو باڈی ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے گی. آپ اور جیسے کہہ سکتے ہیں کہ سردیاں آ جاتی ہیں تو آپ اپنے جسم کے لیے آپ اپنے آپ کو گرم رکھیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے آپ کی ہیلتھ پہ فوکس رہے اور آپ اپنے کام پر بہترین طریقے سے آپ فوکس کر سکیں. سلیپ پیٹرن بہت ضروری ہوتا ہے. 8 گھنٹے نیند یہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سیلف موٹیویشن کے لیے ایک سانگس کی پلے لسٹ بنا لیں. آپ 8 10 12 20 سانگز ایسے سانگز اپنی پلے لسٹ میں ڈالیں جو آپ کو پسند ہیں, جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ ان سانگز کو پلے کر کے ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کنسسٹنٹلی ایک تھنکنگ پروسیس میں رہیں کہ میں نے اپنے اس گول کو اچیو کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے زندگی میں موٹیویٹڈ رہنے کے لیے آپ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی چوز کر لیں جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ اچھا محسوس کرتے ہیں. تو وہ گارڈننگ ہو سکتی ہے اگر آپ کو گارڈننگ پسند ہے, اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں یا آپ کو پودے لگانے کا شوق ہے تو آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں. اور یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ ڈسکور آپ ڈھونڈیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے. ایک ایکٹیویٹی آپ کی روز کی ہونی چاہیے جس سے آپ موٹیویٹڈ رہیں. آپ یوگا ہو سکتا ہے, اگر آپ کو یوگا پسند ہے آپ یوگا کریں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کریں تو اپنی ڈیلی لائف میں لے کر آئیں تو آپ کافی موٹیویٹڈ رہتے ہیں اور آپ کی زندگی ایک بہت ہی روانگی میں آپ کی زندگی چلتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو آپ کے کچھ فرینڈز ہونے چاہیے. اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اکیلے بیٹھ کے نہ کسی سے ملتے ہیں نہ کسی سے کوئی زیادہ بات کرتے ہیں, اپنا کام کیا اور پھر اگلا دن آ گیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. تو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزاریں, یہ بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں, آپ ڈپریشن کی طرف نہیں جاتے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سوئمنگ, آپ کو سوئمنگ بھی بہت زیادہ موٹیویٹڈ رکھتی ہے. اور کوئی ایک ایسے سپورٹس کریں لازمی, آپ کوئی ایسی گیم ہو جو آپ کو پسند ہو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ ایکٹیو رہیں گے اور آپ بہت زیادہ دن بھر موٹیویٹڈ رہیں گے. میں اس وقت اٹک میں موجود ہوں. پاکستان کا ایک ایریا ہے اٹک, اور اس کے پاس ایک علاقہ ایک سب ایریا یا اس کا اٹک شہر کا ایک ایریا کہہ سکتے ہیں, ہزروں میں وہاں پر موجود ہوں. یہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی جو مجھے بہت اچھی لگی کہ
کہ یہاں پر لوگ دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگز کرتے ہیں. ایک فرینڈز کی جسے ہم کہتے ہیں محفل وہ لگائی جاتی ہے جس میں مذاق بھی کیا جاتا ہے, چیزوں کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کا دن کیسا گزرا, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. مجھے یہاں پر یہ چیز بہت پسند آئی کہ جب آپ اپنے فرینڈس کے سرکل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا. اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ کسی سے شیئر کر لیتا ہے, تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی یہاں پر. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو فرینڈس کا سرکل ہے وہ بہت ضروری ہے, یہ چیز آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹڈ رکھتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ ہیلدی ہونے چاہیے. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے, یا آپ اس کو کوئی آپ کے گولز سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے, تو بلیو می آپ اس انسان سے آپ زندگی میں اتنی گنجائش نہ دیں کہ آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. اور آپ کے جو کزنز ہیں یا آپ کی جو ہیلدی ریلیشنز ہیں, آپ ان پر فوکس کریں تاکہ جو آپ کا ایک ہیلدی ریلیشن کا سرکل ہے وہ مینٹین رہے. اس کے علاوہ موٹیویٹڈ رہنے کے لیے گرومنگ بہت ضروری ہے. آپ کی اپیرنس جو ہوتی ہے, اگر آپ اپنے آپ کو گرومڈ رکھتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. تو اگر مزید ہم آگے بڑھیں تو ایک اور فیکٹر ہے جو انسان کو زندگی میں موٹیویٹڈ رکھتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کلینلینس. آپ کے ارد گرد کا ماحول اگر وہ صاف ہے, آپ جس روم میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں یا آپ کا پرسنل روم ہے, آپ گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کا ماحول اگر صاف ستھرا ہے, آپ کا کمرہ صاف ستھرا ہے, آپ کی سراؤنڈنگ, آپ کا گھر اگر صاف ستھرا ہے, آپ کی سراؤنڈنگ میں اگر کلینلینس ہے, تو یقین کریں آپ کو ایک اندر سے سیٹسفیکشن ملے گی کہ میں نے مزید پروگریس کرنا ہے. آپ کو کیونکہ وہ صاف ستھری چیزیں آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں ہر انسان کو اچھی لگتی ہیں. تو ہم اس موقع پر جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے یہ اچیو کیا, آپ اچھا گھر لیا, اچھے ہاسٹل میں رہ رہا ہوں. اور جب وہ جگہ آپ کی صاف ستھری ہوتی ہے تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کر رہے ہیں, کچھ کسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں, اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, آپ یونیورسٹی میں ٹائم دے رہے ہیں, تو اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں جب کلینلینس ہے کمپلیٹلی, تو آپ کو مزید موٹیویشن آتی ہے کہ میں نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. کیونکہ صاف ستھرا ماحول جو ہے نا وہ انسان کو آگے بڑھنے کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں ایک ایسی کوئی بھی ایک گڈ ہیبٹ, کوئی ایک اچھی ہیبٹ آپ اس کو روٹین میں لے کر آئیں. کوئی ایک ایسا کام جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو, سیٹسفیکشن ملتی ہو, وہ آپ روز کریں. آپ دن بھر آپ پورا دن آپ جو ہیں وہ آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے, آپ کی موٹیویشن ڈاؤن نہیں ہوگی. کوئی بھی ایک ایسا کام ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند ہو, آپ روز کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کو سراؤنڈنگ میں ریپرز پڑے نظر آتے ہیں, آپ ان کو پک کریں, آپ ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن سے نا انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یار میں نے یہ کام آج اچھا کیا ہے. اور یہ آبویسلی آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے, یہ آپ اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کریں گے. اور اس چیز کو پھر آپ ریگولر کرتے رہیں تو
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان موٹیویٹڈ بھی رہتا ہے اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ بھی مینٹین رہتی ہے. اچھا، کچھ پوائنٹس میرے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں موٹیویشن کے لیے. اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھائی میں اچھے مارکس نہیں اچیو کر پا رہے، اچھے گریڈز نہیں آ رہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میں پرسنل ایڈوائس دوں گا خاص طور پر کہ آپ کو جو ڈیلی ٹاسک ملتا ہے نا، آپ اس کو ریگولر بیسس پر روز کریں. آپ اپنے کام کو کبھی بھی آگے کی طرف نہ چھوڑیں کہ میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا. آپ ڈیلی ٹاسک جو ملتا ہے آپ اس کو اسی دن کر لیں. آپ یقین کریں جب آپ کے فائنل ایگزامز آ رہے ہوں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی پورے سلیبس کی تیاری ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، بڑی بیسک بات ہے. آپ اپنے گولز، اپنے اکیڈیمک گولز کو اس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ اچھی ہونی، آپ کا جو آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ وہ سیٹسفیکٹری جگہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایسے اسٹوڈنٹس جو ہاسٹل میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی جاتے ہیں، اور آپ کوشش کریں آپ کے ہاسٹل روم میں پراپر لائٹننگ ہو. پراپر لائٹننگ کا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے، جس میں جب آپ اگر کوئی بک ریڈ کر رہے ہیں، آپ رائٹنگ کر رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ ویژولی آپ کمفرٹیبل ہوں. یہ چیز بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو اسکول کے بعد اسکول کے بعد جو آپ کو کام ملتا ہے یا یونیورسٹی کے بعد آپ کو جو کام ملتا ہے، تو اس کو آرگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے جس سبجیکٹ کا آپ کو زیادہ کام ملتا ہے آپ وہ پہلے کریں، تاکہ آپ کا جو برڈن ہے وہ ڈکریز ہو جائے، وہ کم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر جو باقی ٹاسک آپ کو ملتے ہیں آپ وہ کریں. اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو مین برڈن ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ موٹیویشن کے لحاظ سے اگر آپ موٹیویٹڈ رہنا چاہتے ہیں واقعی، آپ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی لازمی کریں دن میں جس سے آپ کنسسٹنٹ بھی رہیں، اور آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی آپ کو لازمی روز کرنی چاہیے جس سے آپ موٹیویٹڈ رہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ روز ڈیلی بیسس پر ایک جرنل لکھیں، یا آپ فری رائٹنگ کریں. اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر آپ ایک ڈائری لے لیں، اس پہ آپ فری رائٹنگ کریں. اور جرنل میں آپ اپنی دن بھر کی ڈیلی روٹین لکھ سکتے ہیں. آپ نے جو کچھ کیا آپ وہ اس کو ریٹن فارم میں لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے. اور ایڈلٹس کے لیے خاص طور پر اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، بلکہ ینگسٹرس کے لیے بھی، کہ پلیز ڈیلی بیسس پر آپ ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے نا اس کو آپ پلیز اپنی لائف میں لے کر آئیں. آپ ریڈنگ کریں. جتنی آپ ریڈنگ کریں گے، آپ بکس پڑھیں، آپ نیوز پیپر پڑھیں، آپ میگزینس پڑھیں، آپ آرٹیکلس پڑھیں، تو جتنی آپ ریڈنگ کریں گے روز اتنا آپ زندگی میں سیکھیں گے بھی صحیح. اور ریڈنگ سے انسان میں موٹیویشن بھی آتی ہے. جب آپ نیا نالج آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کو ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے. تو ریڈنگ از آلسو اے کی سورس ٹو اسٹے موٹیویٹڈ.
آپ ریڈنگ کریں اور ریڈنگ سے آپ موٹیویٹڈ رہیں گے. یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے، اگر آپ ڈیلی بیسس پر ریڈنگ کر رہے ہیں، یقین کریں آپ کی اکیڈمک پرفارمنس بھی بہتر رہے گی، اور آپ زندگی میں بھی بہت کچھ سیکھیں گے بھی صحیح، اور بہت کچھ آپ کر بھی سکتے ہیں اور بہت کچھ اچیو بھی کر سکتے ہیں. ریڈنگ میں اگر آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے. انٹرنیشنل نیوز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو جتنا آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے اتنا آپ زندگی میں اچیومنٹس حاصل اتنی آپ اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے لیے یہ فائدہ مند تھی تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.